محمدا رسول اللہ ويقين. آج کا مسلمان ظالم ہے، ظالم، اور مظلوم بننے کی کوشش کرتا ہے. بھائی مظلوم کے بھی دو رخ ہیں، سمجھنا، مظلوم کے بھی دو رخ ہیں. ایک مظلوم وہ ہے جو مخلوق کی نگاہ کے اندر مظلوم ہو، اور ایک قسم وہ ہے جو اللہ کی نگاہ کے اندر مظلوم. اگر یہ شخص مظلوم ہے مخلوق کی نگاہ کے اندر اور اللہ کی نگاہ کے اندر یہ ظالم ہے، تو یہ ظالم ہی ہے، مظلوم نہیں ہے. بھائی مخلوق کی نگاہ میں مظلوم کیسے ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت، دعوت سب کو چھوڑ کر یہ چل رہا ہے اور یہ بولتا ہے کہ مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتا ہے یہ ظالم ہے، یہ مظلوم نہیں ہے. میری ذات کو چھوڑ دیا اس نے، میرے حکموں کو توڑ دیا اس نے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، زناکاری بھی کرتا ہے، بدکاری بھی کرتا ہے، شراب خوری بھی کرتا ہے، حرام کام بھی کرتا ہے، کوئی جائز کام نہیں کر رہا، اس کے بعد بولتا ہے مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے. تو یہ مظلوم نہیں ہے، یہ ظالم ہے. مظلوم تو صرف وہی ہے جو میری نگاہ کے اندر مظلوم ہے، جو میرے حکموں کو جوڑ کر چل رہا ہے، میرے حکموں پر عمل کر کر چل رہا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ یہاں پر کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، اب اس کی آہ عرش تک کو ہلائے گی. اس کو مظلوم کہتے ہیں. پہلے مظلوم کے ڈیفینیشن کو بھی سمجھے. ہر بندہ آج کل مظلوم بولتا ہے کہ بھائی مظلوم کی آہ عرش تک جاتی ہے. کیسے جائے گی بھائی؟ تو پہلے مظلوم تو شو کر، تو مظلوم بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر تو ظالم ہے پھر تیری آہ عرش کو کیسے ہلائے گی؟ تو مظلوم تو تب بنے گا جب اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرتے ہوئے تیرے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی مخلوق زیادتی کر جائے. اب اللہ نہیں چھوڑیں گے زیادتی کرنے والے. یہاں ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم لوگ مظلوم ہیں. نہیں بھائی، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے. اللہ کی نگاہ میں ہم ظالم ہیں، ظالم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو عبادت سب سے زیادہ مشابہ تھی نا جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے ابو بکر، نماز پڑھنے کے بعد یہ جملے بولا کرو، ظلمت نفسی ظلما کثیر. کیا بولا کرو؟ ظلمت نفسی ظلما کثیر. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مشابہ نماز، اس کے اندر قرب کا کیا حال ہوگا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات کا کیا حال ہوگا، اس کے اندر احسانی کیفیت کیا ہوگی. ان ساری کیفیت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کیا دے رہے ہیں، بتا کیا رہے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنے کے بعد فوراً کیا بولو، ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اس عبادت کرنے کے بعد خوش نہیں ہو جانا کہ آج تو میں نے بہت ہی اچھی عبادت کر دی، آج تو میں نے بڑی کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر دی. نہیں بھائی، تعریفوں کے پل نہیں بنوانا شروع کر دینا. تمہیں تعریفوں سے کیا لینا دینا، بلکہ یہ جملے بولو. اور جملے کیا تھے، اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ میرے ذمے تیری عبادت کا جو حق تھا نا، اس حق کو ادا نہ کر کر میں نے اپنے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. میں ظالم ہوں، ظالم کہ میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. ارے ہم تھوڑی سی عبادت کر دیتے ہیں، کیفیت کے اندر آ جاتے ہیں، تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، میں بایزید بستامی بن گیا، جنید بغدادی بن گیا. گھر میں بھی داخل ہوتا ہوں جنید بغدادی بن کر داخل ہوتے ہیں. ناک اور منہ پھول رہا ہوتا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟
ایسے کیوں داخل ہو رہے ہو؟ یہ نتنے پھلا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. کیوں پھلا رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بڑا ذکر کر کر آئے, بڑی عبادت کر کر آئے, بڑا احسان کر کر 3 بار کر آئے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب تک اللہ کی مدد نہیں اترے گی, جب تک مسلمان اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھے گا, جب اپنے آپ کو ظالم سمجھے گا اس وقت اللہ کی مدد اترے گی کہ اے اللہ جو تیری عبادت کا حق تھا نا, وہ تیری عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے, ہم ہی ظالم ہیں, ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر دیا, اے اللہ معاف فرما دے. اب جب ظالم سمجھا اسی وقت اسی دن مدد اترے گی اللہ تعالیٰ کی ذات کی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو مدد آئی ہے بھائی عاجزی کے اوپر آئی ہے. انہوں نے سمجھا ہے اپنے آپ کو, اس بات کے اوپر لے کر آئے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم نے واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات کا حق ادا نہیں کیا, ہم ہی ظالم ہیں. اس بات کو انہوں نے سمجھا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو قرآن میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. کہ پہلے جو یہ دین تھا یہ عرب کے اندر تھا نا, عرب سے پھیلانا یہ دین اور ہم تک آیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر آیت نازل فرما دی تھی کہ بھئی اگر تم نے وہ کام نہیں کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے, جو صحابہ کرام نے کیا ہے, تو یہ دین یہاں سے نکال کر کسی اور جگہ منتقل کر دوں گا اور تم سے یہ کام لے کر دوسروں کو ذمہ مقرر کر دوں گا, وہ یہ کام کریں گے, تم سے ہٹا دیا جائے گا یہ کام. یہ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اس پر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات مستغنی ہے نا, اسی طریقے سے اللہ کا دین بھی مستغنی ہے, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دین کے قائم کرنے کی جو محنت ہے اس کے اندر بھی استغنا ہے. اگر کوئی یہ سمجھے گا نا میری وجہ سے کوئی دین کا کام ہو رہا ہے, میری وجہ سے کوئی دین کا کام چل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دین کے کام سے نکال کر باہر پھینک دیں گے. تیری وجہ سے نہیں چل رہا, میری وجہ سے چل رہا ہے. تو نے اپنے آپ کو سمجھا کیسے؟ تو نے اپنے آپ کو سمجھا کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا, اس کو سمجھنا, مکہ فتح کر لیا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی اسلام نہیں لائے تھے, ان کی بیوی اسلام قبول کر چکی تھی, وہ بھاگ گئے کہ اب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ابو جہل کے بیٹے تھے نا, یہ اکرمہ بن جہل تھے, ابو جہل, یہ ابو جہل کے بیٹے تھے. انہوں نے بڑا ستایا ہے, تنگ کیا زمانے جاہلیت کے اندر. تو اب یہ سمجھے کہ بھائی مجھ سے تو اب بدلہ لیا جائے گا, لہذا بدلے کے ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے. اور یہاں پر بیوی کے ساتھ بڑا اچھا رویہ اختیار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے, اور وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے. اب یہ بھاگی بھاگی گئی, ارے اکرمہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ وہاں پر کشتی کے اندر بیٹھ گئے. یہاں پر کشتی والے نے دعوت دینا شروع, کشتی والا دعوت دے رہا ہے, کشتی والا دعوت دے. کشتی والے سے پوچھ رہے نجات کا کیا راستہ ہے, جلدی سے بتا دے, اور مجھے نجات چاہیے, چل فوراً لے کر چل. تو کشتی والا دعوت دے رہا, تیری نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نجات پا جائے گا. یہی ایک راستہ ہے بس. اور وہاں سے بیوی ہاتھ ہلا رہی ہے, واپس آؤ واپس آؤ. بولا نہیں واپس نہیں آؤں گا, میں قتل کر دیا جاؤں گا.
بولا نہیں میں نے بہت اچھا پایا ان کو، کوئی قتل نہیں کیے جاؤ گے، تم واپس آ جاؤ اور کلمہ پڑھ لو۔ بولا نہیں کلمے کی وجہ سے تو میں جا رہا ہوں، کلمہ پڑھنا ہوتا تو میں جاتا کیوں، کلمہ ہی تو نہیں پڑھنا مجھے۔ لیکن بیوی کے بلانے سے واپس آ گئے۔ اب بیوی کے ساتھ جب بندہ ہوتا ہے نا، ٹائم گزارتا ہے، تو پھر ازدواجی تعلق قائم کرنے کا بھی شوق چڑھ جاتا ہے، چاہتا ہے دل۔ اب ان کو ازدواجی تعلق قائم کرنے کا دل چاہا تو بیوی نے منع کر دیا، نہیں آپ ایک کافر ہو، میں مسلمان ہوں، ایک کافر مسلمان کو چھو لے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے ابھی مسلمان ہوئی ہے اور حالت کیا ہے، حالانکہ بیوی ہے وہ۔ بولا میں مسلمان ہو چکی ہوں، لہذا آپ مجھ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب یہ جو بات تھی نا دل کے اندر گھر کر گئی۔ بولا یہ کون سا دین ہے، ہم نے تو اتنے دین دیکھے، ہر جگہ پر ہر لڑکی کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، یہ کون سا دین ہے کہ جس نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے سے مجھ کو دور کر دیا ہے، تو اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ اسی بات کو لے کر اسلام قبول کر لیا، اسی بات کو لے کر کلمہ پڑھ لیا، لا الہ محمد۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھو جب کسی کے اوپر اسلام آتا ہے، اسلام آتا ہے، عورت کمزور ہوتی ہے نفسانی خواہشات کے اندر، جب اسلام آتا ہے تو ایسا اسلام آتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بھی منع کر دیتی ہے جائز خواہشات کو پورا کرنے کے اندر۔ بھائی نہیں میں نہیں کر سکتی، میں تیری بیوی ابھی نہیں ہوں، تو پہلے کلمہ پڑھ لے پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ آج میرے اور آپ کے اوپر اسلام نکل گیا، اس لیے ہماری خواہشات اسلام کے آڑے آ گئی ہیں، ہم خواہشات کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور خواہشات کی وجہ سے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں، حکموں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں بتایا ہی جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو واقعہ ہے جب میں پڑھتا ہوں تو ایک عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے کہ یار جتنا ساتھ بیوی کے رہے، معمولی سال تھوڑی گزارے، کئی سال بیوی کے ساتھ گزارے، لیکن تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسا مضبوط زندگی بن گیا کہ اپنے شوہر کو بولا نہیں پہلے کلمہ پڑھ لو، پہلے یہ طے کرو تم میرے کلمہ پڑھ کر شوہر بھی ہو یا نہیں ہو، اگر شوہر ہی نہیں ہو تو میں تمہارے کو ہاتھ لگانے کیسے دوں، بھائی کفر کی حالت میں تو میں تمہیں ہاتھ لگانے نہیں دوں گی۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یار یہ کون سا تعلق تھا، یہ کیسا تعلق پیدا ہو گیا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا۔ آج ہم تو پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں اور وہ دشمن، کھلا دشمنی کرنے والے لوگ، ان کے اندر یہ جذبہ، ہم تو پیدا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسلمان کیا ہے، مسلمان گھرانوں کے اندر کیا ہے پیدا، ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں آ رہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں۔ ہمارے اندر جذبہ نہیں آ رہا، لہذا تقویٰ بتا رہا ہوں میں، تقویٰ یہ تقویٰ تھا، یہ ان کا تقویٰ تھا۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر جمنا، چاہے حالات کیسے بھی آ جائیں۔ صبر کا مطلب یہی ہے، متقی بننا، تقوی سے رہنا، حالات کے مقابلے میں حکم کے اوپر جمنا، اسی کو صبر کہتے ہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر آپ حالات کے مقابلے میں حکم پر نہیں جمو گے تو دوسری قوموں سے سمجھوتا کر بیٹھو گے، بلکہ اپنے آپ سے سمجھوتا کر بیٹھو گے، بلکہ معاشرے کے اندر کوئی بہت سارے لوگ ہیں جو کمپنی کے اندر جاب کر رہے ہیں، دوسری چیزیں کر رہے ہیں، تو وہ سمجھوتا کر بیٹھتے ہیں۔ ان حالات کے آگے وہ ہتھیار ڈال لیتے ہیں، جھکا لیتے ہیں اپنا سر
کہ نہیں اچھا میرے کو نوکری کرنا ہے بھائی، میرے کو نے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، لہٰذا ان کی کچھ شرائط تو میں نے ماننی پڑیں گی نا، چاہے وہ دین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، مجھے ماننا پڑے گا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ حالات کے مقابلے میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، جو لوگ حالات کے اوپر سمجھوتا کر دیتے ہیں دین کے معاملے کا، دین کے حکموں کا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے وہ استقامت ان کو مرتے دم نصیب نہیں ہوگی، کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائی دین کے مقابلے میں سمجھوتا، دین کے حکم کے مقابلے میں سمجھوتا کسی بھی چیز سے نہ کرو کہ بھائی کچھ دو باتیں ہم آپ کی مان لیتے، دو باتیں آپ ہماری مان لو، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن خزامہ رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے اندر گئے، اب انہوں نے پوری کوشش لگا لی کہ کسی طریقے سے یہ نصرانی ہو جائے، اپنی بچی کو اس کے پاس چھوڑ دیا، 3 دن تک اس نے کوشش کی، پوری طاقت لگا لی، لیکن ان کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکی، ان کی نگاہوں کو ڈگمگا نہیں سکی، تو ایمان کیسے ڈگمگائے گا؟ 3 دن تک ایک ہی کمرے میں بند ہیں، کھانا پینا سب چل رہا ہے اسی کے اندر، انہوں نے نہ کھانا کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ نظر اٹھا کر دیکھا ہے۔ اب یہاں پر دیکھنے والا کون تھا؟ ارے یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی نگاہ چل رہی تھی نا۔ کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی تو اگر نصرانی ہو جاتا ہے، نصرانی، تو آدھی سلطنت تیرے نام کر دوں گا، اپنی بیٹی سے تیری شادی بھی کر دوں گا۔ اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ ان کا جواب سننا، بڑا عجیب جواب ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو مجھے پوری سلطنت دے دے، پوری عرب کی سلطنت بھی دے دے، اور یہ بھی چھوڑ پوری دنیا کی سلطنت بھی دے رہا ہوں، اور یہ بول رہا ہوں کہ پلک جھپکنے کے برابر تو دین چھوڑ دے، پلک جھپکنے کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دے، تو میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ پلک جھپکنے کے برابر، اس کو استقامت کہتے ہیں، اس کو استقامت کہتے ہیں، اس کو جمنا کہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی ایک حکم کے اوپر جم گیا نا، میرے کو استقامت نصیب ہو گئی۔ بالفرض مثال کے طور پر اگر میں کسی موقع پر گانے نہیں سن رہا ہوں نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں بھائی میرے کو تو استقامت نصیب ہو گئی، اس لیے گانے نہیں سن رہا۔ ایک عمل کے اوپر جمنے کو میں استقامت سمجھ رہا ہوں۔ ارے پورے کے پورے دین کے اوپر جمنے کو استقامت کہتے ہیں، کہ ساری کائنات، سارا عالم تیرے دین کے خلاف تیرے پاس آ جائے، اور تجھ کو دین کے ایک عمل سے، ایک حکم سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو، اور تو اپنی جان کی بازی لگا دے، اور جان کی بازی لگانا اپنی سعادت سمجھ رہا ہو کہ میں اس پر قربان ہو جاؤں گا لیکن دین کا ایک حکم نہیں چھوڑوں گا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي، ومقتدي